آج سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور جیسا قرآن شریف کے بارے میں پہلے ہی بتلا دیا گیا ہے کہ اس میں کوئی مضمون ایسا نہیں ہے ہمارے سے جو تعلق رکھتا ہے جو چھوٹا ہے، لہذا پچھلے اتوار کو ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ پوری سائنس بھری ہوئی ہے، اور آج کے درس میں آپ دیکھیں گے کہ جو ہے زیادہ قانون کے بارے میں ڈسکشن ہوا ہے، پھر عبادات کے بارے میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، قتل کے بارے میں قصاص کا حکم جو ہے تم پہ فرض کیا جاتا ہے۔ قصاص کیا ہے؟ بدلہ لینا، ریٹیلیشن کا جو ہے حکم ہے۔ تو یہاں ظاہر ہے کہ یہ پولیٹیکل سائنس سے کنسرن آپ کے پبلک ایڈمنسٹریشن کا ایک اصول بتایا جا رہا ہے۔ یہ بدلے کا کیا اصول، قتل کے معاملے میں بدلے کا کیا اصول بتایا جا رہا ہے، جو ہے کہ اسلامی حکومت میں چلے گا۔ الحر بالحر، اگر کوئی آزاد آدمی کسی کو قتل کیا ہے تو وہ آزاد آدمی کو آپ ہینڈ اوور کر دیں گے، جس کا قتل ہوا ہے ان لوگوں کو ہینڈ اوور کر دیں گے۔ والعبد بالعبد، اگر کوئی غلام قتل کیا ہے تو اس غلام کو ہینڈ اوور کر دیں گے۔ والانثى بالانثى، اور اگر کوئی عورت قتل کی ہے تو وہ عورت کو قتل کرنے کے لیے آپ ہینڈ اوور کر دیں گے۔ تو اب ہمارے معاشرے میں آزاد اور غلام کا تصور نہیں ہے۔ وہ زمانے میں آزاد ہوتے تھے لوگ اور کچھ لوگ غلام ہوتے تھے۔ تو اب یہاں بات سمجھ میں آتی کہ بھئی ایک آزاد آدمی پیسے والا ہے، وہ اپنے کسی غلام کو آفر کر دے کہ میں تو قتل کر دیا، اس کے بجائے میرے غلام کو قتل کر دو۔ تو یہاں قرآن کا اصول بتایا گیا ہے کہ آزاد اور غلام اور عورت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جو قاتل ہے اس کو ہینڈ اوور کر دینا چاہیے، اس کو قتل کر دینا چاہیے۔ اب یہاں جو بات آ رہی ہے ایک جنرل قتل کی بات آ رہی ہے۔ مومنین کا اگر اتفاق سے قتل ہو جائے تو سورہ نساء کی 83 آیت میں کہیں جو ہے وہ تفصیل آ رہی ہے۔ یہاں جو ہے عام ایک پبلک ایڈمنسٹریشن کی بات آ رہی ہے کہ جس کو قتل کیا جاتا وہ چاہے مسلمان ہو یا کوئی ہو، جہاں اسلامی حکومت ہو وہاں قاتل کو ہینڈ اوور کر دینا چاہیے۔ پھر کہا کہ فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان، اور اگر جو مقتول ہے، جس کو قتل کیا گیا ہے، ان کے خاندان والے یہ چاہتے ہیں کہ بھئی ہم قاتل کو قتل نہیں کرتے بلکہ کچھ کمپنسیشن دے دو، پیسے دے کے بات ختم کر دو۔ تو یہاں یہ حکم آ رہا ہے کہ ایسی کوئی بات ہے تو پھر یہ جو پروسیجر آپس میں طے ہوتا، اچھے جانے پہچانے اصول کے لحاظ سے جو طے ہوتا، اس لحاظ سے اداؤ الیہ باحسان، یعنی وہ جو بلڈ منی جس کو بولتے خون بہا کا جو پیسہ ہے وہ اچھی طریقے سے جو مقتول ہے، جو مرڈرڈ ہے، اس کی فیملی کو ادا کر دیا جائے۔ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے کنسیشن ہے، سہولت ہے، اور یہ رحمت ہے تمہارے پالنے والے اللہ تعالیٰ مالک کے طرف سے جو ہے یہ رحمت ہے، فائدہ پہنچانے والی چیز ہے۔ فمن اعتدی بعد ذالک فلہ عذاب علیم، اب یہ بات طے ہونے کے بعد اگر کوئی زیادتی کرے تو پھر اس کے لیے تکلیف دہ عذاب ہے۔ زیادتی کیا ہو سکتی ہے کہ بھئی جس کو قتل کیا گیا ہے اس کی حیثیت یہ تھی کہ بھئی مہینے کو 1000 روپے کما سکتا تھا وہ، اب وہ جو قاتل ہے اس سے ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ اس کو 1 کروڑ روپے دو یا 50 لاکھ روپے دو، جو اس کی حیثیت ہی نہیں تھی، یہ زیادتی ہو۔ یا پھر ایسا ہے کہ قاتل کافی پیسے والا ہے، ایک آدمی کا قتل ہوا، اس کے گھر والے جو ہے بالکل بھوکے مرنے کی نوبت آ رہی ہے، اور وہ یعنی ان کا گزارا سمجھیے کہ 4-5 ہزار روپے پہ ہوتا تھا، اب یہ بول رہا کہ نہیں میں صرف 500 روپے ماہانہ دے دوں گا، کچھ ایسی بات کرے تو یہ بھی زیادتی ہوگی۔ تو بول رہے ہیں کہ اس معاملے میں بھی انصاف ہو۔ اللہ تعالیٰ ایک کنسیشن دے رہے ہیں کہ اگر قاتل کو چھوڑ دیں وہ لوگ تو پھر یہ کنسیشن یہ ہے کہ یہ گزارے کے طور پہ جو بھی بات طے ہوتی ہے آپس میں اس کو اچھی طریقے سے طے کرنا چاہیے اور اس میں زیادتی نہیں کرنا چاہیے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور یہ جو قصاص کا حکم ہے، یہ بدلے کا جو حکم ہے، یہ ریٹیلیشن کا جو حکم ہے، اس میں اے عقل مندو تمہارے لیے زندگی ہے تاکہ تم رکو۔ یہ بڑی ایک ہیومن سائیکالوجی کی بات ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ دیکھیں ایک آدمی قتل کیا، ایک کمیونٹی کا ایک آدمی قتل کیا، آپ اپنی کمیونٹی کے اس آدمی کو لے کے جا کے دوسری کمیونٹی والے کو ہینڈ اوور کر دیں،
خاندان والے کو یا دوسرے ٹرائب کو یا دوسری کمیونٹی کو ہینڈ اوور کر دیا. اب وہ اس کو قتل کر دیتے ہیں یا کچھ ایگریمنٹ ہو جاتا ہے پیسے کا, تو یہ جذبہ انتقام جو ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اگر ایک قوم قاتل کو چھپاتی ہے تو دوسری قوم جوش میں آ کے معصوم لوگوں کا قتل شروع کر دیتی, جیسا آج کل رائٹس میں ہوتا. ٹیررزم سو کالڈ جو ہو رہا ہے, اس میں جو ہوتا ہے کہ بھئی جو بدماشی کر رہے ہیں وہ تو بالکل کھلے عام چھٹ رہے پھر رہے ہیں, بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ جو معصوم لوگ ہیں چاہے کسی بھی کمیونٹی کے ہو, معصوم لوگ ہیں وہ مر رہے ہیں. تو معلوم ہوا کہ قرآن کا قانون اگر آج دنیا میں امپلیمنٹ کیا جائے تو یہ ناجائز قتل ختم ہو جائے گا. ایک تو قاتل ڈرے گا کہ بھئی میں بچوں گا نہیں, میں قتل کر دیا جاؤں گا. پھر اس کے بعد میں جب قاتل کو ہینڈ اوور کر دیا جائے گا تو وہ جو کمیونٹی کا جو جذبہ انتقام ہے, ریونج کا جو فیلنگ ہے وہ ختم ہو جائے گی. بولیں گے بھئی جو قتل کیا اس کو لا کے دے دیا, ہم نے اس کو قتل کر دیا, قصہ ختم ہو گیا. تو بول رہے ہیں کہ اے عقل مندو, دیکھیے یہ جو یا اولی الالباب یعنی عام آدمی کو نہیں بول رہے کہ اے عقل مندو, اس میں عقل لڑا کے دیکھو کہ یہ جو ریٹیلیشن کا جو ہم قانون بتا رہے ہیں, یہ بدلے کا, اس میں تمہاری زندگی ہے کس لیے, لعلکم تتقون, تاکہ تم معصوم لوگوں کو قتل کرنے سے روکو, دوسروں کو قتل کرنے سے جو ہے روکو. اب یہ بڑی خاص آیات ہے, بہت بڑی کنٹروورشل انٹرپریٹیشن ہے یہ وراثت کے بارے میں. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا للوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین. تم پہ فرض کیا جاتا ہے کہ تم میں سے اگر کسی کے پاس دولت ہو اور موت حاضر ہو جائے یعنی موت آنے کے قریب, تم کو چاہیے کہ والدین اور قریبی رشتہ داروں وغیرہ کے معروف طریقے سے وصیت کر دیں. یہ متقین پہ ضروری ہے, حق ہے. جو اللہ سے ڈر کے گناہوں سے بچتے ہوئے نیک کام کرتے ہیں متقین, ان پہ یہ فرض ہے کہ وصیت کریں. اب یہاں دیکھیے, اس کو بہت اچھی طریقے سے, تھوڑا وقت اس پہ گزارنا پڑتا ہے, 2-3 آیتیں ہیں, اس کو سمجھنا ہے کہ زیادہ تر ترجمے اور تفاسیر جو مشہور ہم لوگوں میں ہیں یہ اس وقت ہوئے جب مسلمان زیادہ تر اسلامی حکومتوں میں ہی رہتے تھے. تو اگر کوئی مسلمان مر جاتا, اگر وہ وصیت نہیں بھی کرتا, تو سورہ نساء کی 7ویں سے لے کے 12ویں آیت تک جو تمام رشتہ داروں کے حصے بتا دیے گئے ہیں, اس طریقے سے اس کی جائیداد اس کے وارثوں میں تقسیم ہو جاتی تھی. اسلامی حکومت ہے. آج مسلمان اسلامی حکومت سے ہٹ کے کینیڈا, امریکہ, یورپ, آسٹریلیا, انڈیا, ہر جگہ ہے. دیکھیے یہ کیا شاندار کتاب ہے, تا قیامت کرنٹ افیئرس کی کتاب ہے. یہ چیزوں کا خیال رکھا گیا ہے. اب یہاں اگر کسی کا انتقال ہو تو اس کی جو وراثت کا جو قانون فالو کریں گے وہ ملک کا قانون فالو کریں گے. جیسا مجھے جہاں تک معلوم ہے, اگر کسی کو معلوم ہے تو مجھے کریکٹ کر سکتے ہیں, کہ یو کے میں یہ قانون ہے کہ کوئی آدمی کی ڈیتھ اگر ہو جاتی ہے تو پوری جائیداد کی وراثت اس کی بیوی کو چلے جاتی ہے. پوری جائیداد بیوی کو چلے جاتی ہے. اب اس کے ماں باپ ہیں, اس کے بچے ہیں, کچھ بھی نہیں ملا. تو یہ غیر اسلامی چیز ہے, یہ گناہ ہے. دیکھیے آپ اگر لندن میں ہیں, امریکہ میں ہیں, کینیڈا میں ہیں, آسٹریلیا میں ہیں یا انڈیا میں ہیں, تو آپ کی شادی, بیاہ, موت, مٹی یہاں کے طریقوں سے نہیں ہوتی, اسلامی طریقے سے ہوتی. تو پھر تقسیم جائیداد بھی اسلامی طریقے سے ہونا چاہیے. تو یہ 1450 برس پہلے اس چیز کو ویژولائز کر کے یہ قانون بتایا گیا کہ دیکھو اگر موت آئے تم کو, تو یہاں اسپیسیفک معلوم ہو رہا کہ اسلامی حکومت میں ہے تو بھی جو ہے 1/3 پہ وصیت کرنا ہے تم کو. اگر چاہے تو تم 1/3 حصے, جیسا 3 لاکھ روپے تقسیم کرنا ہے تو 1 لاکھ روپے جو ہے آپ اپنی مرضی سے جائز چیزوں کے لیے وصیت کر دے سکتے ہیں. تو وہ بھی وصیت ہو جاتی. اسلامی حکومت جہاں ہے. جہاں غیر اسلامی حکومت ہے وہاں تو آپ کو ایک ول ایگزیکیوٹ کرنا پڑے گا. ایک جو ہے باضابطہ وصیت نامہ یا تو لکھ بھی سکتے یا بول بھی دے سکتے. اگر آپ لکھ دیں تو اس میں بتا دے سکتے ہیں کہ میرے انتقال کے بعد اسلامک لا آف انہیریٹنس, اسلامی قانون وراثت جو ہے اس کے تحت ان کو اتنا, ان کو اتنا, ان کو اتنا, ان کو اتنا دے دیا جائے. میں جہاں تک لائر سے پوچھا ہوں کہ ول ہر جگہ ویلڈ ہوتی ہے,
اور اگر ویسا نہیں بھی ہوا تو بھئی اب ایک بیوی کو پوری جائیداد مل گئی، مل جانے کے بعد وہ اسلامی طریقے سے اپنے بچوں میں اور والدین ساس سسرے وغیرہ میں جو ہے تقسیم کر دے. تو یہ اصول بتایا جا رہا ہے کہ کسی طریقے سے جو قرآنی قانون ہے جو سورہ نساء کے 7ویں سے 12ویں آیت تک دیا گیا ہے اس کے خلاف نہ جائے. تو اب یہاں ایک لفظ آ رہا ہے بالمعروف، یعنی جانے پہچانے اچھے طریقے سے. جانا پہچانا اچھا طریقہ کیا ہو سکتا ہے قرآن سے ہٹ کے؟ سورہ نساء کی 7ویں سے 12ویں آیت تک پورا تقسیم بتا دیا گیا ہے اور احادیث میں بھی بات آ گئی ہے. یہ جانا پہچانا طریقہ ہوگا تو یہاں ہنٹ بھی آ گئی کہ تم غیر اسلامی ملک میں تم کو وصیت کر دینا ضروری ہے، قرآن کے مطابق حدیث کے مطابق وصیت کرنا ضروری ہے. اب یہاں ایک بات آئی، اب اس آیت کو بعض علماء نے کہا کہ منسوخ ہے. سورہ نساء میں جو پورے جائیداد کی تقسیم آ گئی ہے تو وہ سورہ نساء کی 7ویں سے لے کے 12ویں آیت تک اس کو منسوخ کر دینے میں کینسل ہے. اب میں اپنا اوپینین نہیں دیتا ہوں. مشکات میں سنت رسول کی پیروی کے تحت پیج نمبر بھی ہے یہاں لکھا ہوا، ایک حدیث آ رہی ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ میرا کلام اللہ کے کلام کو منسوخ نہیں کرتا، اور اللہ کا کلام میرے کلام کو منسوخ کرتا ہے، اور اللہ کا کلام خود اللہ کے کلام کو منسوخ کرتا ہے. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی کسی آیت کو منسوخ نہیں کر سکتے تو پھر علماء کا کیا حق ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو منسوخ کریں؟ سیدھی سی بات ہے، کامن سینس لاجک ہے اس میں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں اللہ کے کلام کو منسوخ نہیں کر سکتا، کینسل نہیں کر سکتا، تو کوئی بھی عالم کیسے بول سکتا ہے کہ یہ آیت کینسل، یہ آیت منسوخ ہے اور یہ آیت منسوخ نہیں ہے؟ اپنی مرضی سے کیسے بول سکتا؟ اس میں ڈفرینس آف اوپینین ہو گیا. بعض علماء تو جو ہے 500 تک آیات بتائے جو منسوخ ہیں، بعض جو ہے 5 تک لے کے آئے اس کو. تو بہرحال ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے احکام پہ عالم کو بٹھا دینا، جیسا کوئی ایک اجتماع میں کوئی صاحب مجھ سے پوچھے تھے کہ بھئی یہی بات ایسی آئی تھی، تو بولے صاحب اگر فرض کیجئے کہ وہ بہت بڑا عالم ہے، ارے بھئی اللہ سے بڑا تو نہیں ہو سکتا نا، وہ کامن سینس کی بات ہے. جب قرآن کی آیت کا حوالہ دے دیا جاتا ہے تو مسلمان کی شان یہ ہے کہ خاموش ہو جاتا ہے. میں آپ کو آیت کوٹ کر دیتا ہوں، دیکھیے میں جہاں تک ہو سکے میں اپنے انٹرپریٹیشنز نہیں دیتا ہوں، میں قرآن اور حدیث سے حوالے دیتا ہوں. سورہ احزاب کی 36ویں آیت کھول کے دیکھ لے سکتے ہیں کہ مومن اور مومنہ کی یہ شان نہیں ہے کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول ان کے بارے میں کچھ طے کر دیں تو وہ اپنا اختیار استعمال کریں. مومن کے ڈیفینیشن سے نکل جاتے آپ. تو معلوم ہوا کہ یہ منسوخ انسان نہیں کر سکتا. اب میں 106ویں آیت جو کچھ 2-3 ہفتے پہلے گزری ہے اس میں 3 آیتیں شراب کے سلسلے میں کوٹ کیا تھا، اور غالباً میرے منہ سے غلطی سے نکل گیا، منسوخ کا لفظ نکل گیا اس میں. تو وہ جو شراب کی آیتیں آئی تھی ان کو ذرا غور سے سنیں کہ پہلا حکم یہ آیا کہ یہ شراب میں گناہ، یہ شراب جوے کے بارے میں پوچھتے ہیں، اس میں اسم گناہ زیادہ ہے اور فائدہ کم ہے. اس میں کچھ شک نہیں ہے کہ فائدے ہیں کچھ، مگر گناہ زیادہ ہے، فائدے کم ہیں. تو عقل مند آدمی سمجھ سکتا ہے کہ بھئی جو گناہ ہے وہ چیز کو ہاتھ نہیں لگانا. ایک حکم آ گیا، وہ منسوخ نہیں ہے، وہ آیت ہے. اب بھی شراب میں نقصان ہے، کسی بھی ڈاکٹر سے آپ وہ کر کے پوچھ لیجیے آپ. اچھا، دوسری آیت آئی. دوسری آیت یہ ہے کہ نشے کی کیفیت میں نماز کے قریب مت جاؤ. ریزن دیا گیا اس لیے کہ تم جو بولتے ہو سمجھتے نہیں. تو 2 چیزیں وہاں سے نکلی کہ بھئی شراب کی ممانعت اس لیے آئی کہ تم نشے کی حالت میں تم کیا بولتے سمجھتے نہیں. ایک پوائنٹ. دوسرا اہم پوائنٹ یہ نکلا کہ نماز میں جو تم پڑھتے ہو اس کو سمجھنا چاہیے. ہمارے ویسے شرابیوں کی نماز نہیں ہونا چاہیے. تو یہ آیت بھی منسوخ نہیں ہوئی، یہ حکم بھی منسوخ نہیں ہوا. اور وہاں جو ناسخ و منسوخ کی جو آیت ہے سورہ بقرہ کی 106 اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر ہم کسی چیز کو ناسخ کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، اس سے بہتر یا اس کے مثل آیت لاتے ہیں. تو بہتر آیت یہ آئی کہ دیکھو تم شراب کے جوے کے قریب بھی مت جاؤ.
چاہے نماز کی کیفیت میں ہو چاہے غیر نماز کی کیفیت میں ہو، فائنل حکم آ گیا. تو اس طریقے سے بتدریج حکم آیا. کوئی آیت اس میں سے، اگر میں نے غلطی سے کہا ہے، کوئی آیت اس میں سے منسوخ نہیں ہے. حکم یہ آیا کہ اب شراب کے قریب بھی مت جاؤ. پھر اس کا ریزن دیا گیا، دیکھو شیطان شراب اور جوے کے تحت ذریعے تم کو لڑاتا ہے، نماز سے روکتا ہے، اللہ کے ذکر سے روکتا ہے. یہ حکم آ گیا. تو اب یہاں یہ بات معلوم ہوئی کہ اب پھر اس کے بعد میں ایک چیز رکھے کہ اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں خود منسوخ کر سکتے ہیں، ان کا کلام ہے. اس کی ایک مثال میں وہاں دیا تھا کہ بھئی قبلے کا بدلنے کی بات آئی. قبلے کے بدلنے کی بات آئی. پہلے جو ہے مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کیا کرتے تھے، اس کے بعد میں جو ہے حکم آیا کہ مکہ معظمہ کی طرف پلٹو. تو اللہ تعالیٰ نے اپنا حکم بدلا. اب تھوڑی دیر کے بعد آپ انشاءاللہ روزوں کے سلسلے میں پڑھیں گے کہ وہاں بھی ایک اسی قسم کا حکم آیا. تو اب یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ آیت کے ساتھ بھی یہ بات آ گئی تھی 106 کے ساتھ. تو انسان اللہ تعالیٰ کے کلام کو منسوخ نہیں کر سکتا. اللہ معاف کرے ہم سب کو، اچھی نیت سے ہو جاتی ہے مگر ایسی غلطی ہوئی. اب آگے دیکھیے اسی جواز میں تو معلوم ہوا کہ غیر اسلامی ملک میں اگر ہیں ہم تو ہم کو چاہیے کہ وصیت کر دیں. سورہ نساء کی 7ویں اور 12ویں آیات میں جو تقسیم ہے جائیداد کی، وہ سچویشن دیکھ کے وصیت کر دیں. اور اسلامی حکومت میں بھی اگر ہیں ہم تو 1/3 کی اجازت حدیث میں دی گئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. تو اگر کوئی کرنا چاہتا ہے، کمپلشن نہیں ہے، اگر وہ 1/3 پہ اپنا وہ ایکسرسائز کرنا چاہتا ہے تو 1/3 جائز چیزوں پہ جو ہے وہ وصیت کر کے باقی کی چیزیں جو ہے جیسا سورہ نساء کی 7ویں سے 12ویں آیت تک آئے ویسا جو ہے اس کو کرنا چاہیے. اب آگے آئیے، فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا اسْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ. اور کوئی سننے کے بعد اگر وصیت بدل دے، ایک تو بھائی ایک سیدھی سی وصیت ہے قرآن اور حدیث کے مطابق، وہ بدل دے کس طریقے سے. اب جیسا انگلینڈ میں ہے، ایک صاحب بولے نہیں بھائی ہم ہوئیں گے مسلمان مگر کیونکہ ہم یہاں پیدا ہوئے یہاں مریں گے اس واسطے ہم یہیں کا قانون یہ کریں گے. اب یہ صاحب جو ہے قرآن کے لحاظ سے وصیت کیے ہیں، ہم اس کو نہیں مانتے، بدل دیتے ہیں. تو جو بدلے گا وصیت کو، اس کا گناہ بدلنے والے پہ ہوگا، اس کا گناہ وصیت کرنے والے پہ نہیں ہوگا، وصیت کو بدلنے والے پہ ہوگا. ان اللہ سمیع علیم، کیونکہ اللہ تعالیٰ سن رہا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وہ وصیت جو کی گئی ہے اس کو بھی سنتا ہے، جو حرکتیں ہو رہی ہیں اس کا علم رکھتا ہے. اب یہاں بالکل صاف ہو جا رہی ہے بات. فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا او اسمن فاصلح بینہم فلا اسم علیہ ان اللہ غفور رحیم. اور اگر کسی کو وصیت کرنے والے پر خوف ہو کائے کا کہ اس نے ناانصافی کی ہے یا گناہ کیا ہے تو اصلاح، تو اگر ان لوگوں کے بیچ میں اصلاح کر دی جائے تو پھر اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کی سزا سے بچانے والا، رحم کرنے والا ہے. اب آپ کو کیسا معلوم ہوگا کہ اس نے ناانصافی کی ہے، گناہ کیا ہے؟ جب تک کہ آپ کے سامنے سٹینڈرڈ کوئی نہ ہو. یہاں بات بالکل کھل کے آ گئی. آپ کے سامنے سٹینڈرڈ کیا ہے؟ سورہ نساء کی 7ویں سے لے کے 12ویں آیت ہے، جہاں پورے حصے تر کے بتا دیے گئے ہیں. 1/3 کی وصیت کر سکتا ہے، اگر وہ 2/3 کی وصیت کر رہا ہے یا پورے مال کی وصیت کر رہا ہے دوسروں کے لیے تو جو جائز نہیں ہے. تو اب یہاں بات صاف ہو جا رہی ہے کہ اصلاح، اس کو ٹھیک کرنا. اگر تم کو خوف ہے کہ وصیت کرنے والے نے کچھ زیادتی کی ہے، کچھ گناہ کیا ہے، کیسے گناہ کیا ہے؟ سورہ نساء کی 7ویں سے 12ویں آیت کے خلاف وصیت کی ہے، تو اصلاح فاصلح، ان کو ٹھیک کیسا کریں گے؟ آپ اس کو سورہ نساء کی 7ویں سے لے کے 12ویں آیت تک غور کر کے اس کو ٹھیک کر دیں گے ان لوگوں میں کہ یہ قرآن کا حکم لگے گا. اور پھر ان اللہ غفور الرحیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ گناہوں کی سزا سے بچانے والا، رحم کرنے والا ہے. اب یہ ایک مضمون ختم ہوا. اب یہاں روزوں کی بات آ رہی. اب عنقریب رمضان آنے والے بھی ہیں. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پہ روزے فرض کیے جاتے ہیں جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر جو ہے روزے فرض کیے گئے ہیں، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، بچو. ٹریننگ. تم پہ روزے فرض کیے، تم ہی پہ نہیں، تم سے پہلے بھی لوگوں پہ روزے فرض کیے گئے. اس کا مقصد، پہلا مقصد کیا بتایا جا رہا؟ لعلکم تتقون. تقوی کا مطلب کسی چیز سے بچنا ہے.
تو اب یہ روزے کی ٹریننگ کچھ عجیب ہے، یہاں حلال چیزوں سے بھی بچنا ہے. دیکھیے غیر رمضان میں تو حرام چیزوں سے بچنا ہے، رمضان میں بھی حرام چیزوں سے بھی بچنا ہے، لیکن خاص چیز رمضان کی ہے کہ حلال چیزوں سے بھی بچنا ہے. حلال کھانا نہیں کھا رہے ہیں، بیوی حلال ہے اس کے قریب نہیں جا رہے ہیں روزے کی کیفیت میں. تو یہ جو 1 مہینے کی ٹریننگ ہوگی آپ کو حلال چیزوں سے بھی بچنے کی، تو باقی کے 11 مہینے حرام چیزوں سے بچنا آپ کے اوپر آسان ہو جائے. یہ ٹریننگ ہے. دیکھیے میں بار بار مثال دیتا ہوں کہ بھئی انڈیا کی کرکٹ ٹیم باہر جا رہی ہے، وہ مدراس میں ان کا ٹریننگ کیمپ رکھے، وہ 1 مہینہ خوب ورزشاں کرائے، پورے فزیکلی فٹ ہوئے، جا کے سب گھروں کو چلے گئے، ٹور کو نہیں چلے گئے تو لوگ بولیں گے دیوانے ہیں. اس طریقے کا ہمارا معاملہ ہے. مہینہ بھر رمضان میں جو ہے پوری ٹریننگ لے کے پھر 11 مہینے واپس وہی بےہودگی کی زندگی پہ آ جاتے ہیں واپس. تو یہ ٹریننگ کا اثر باقی کے 11 مہینے کی زندگی پہ ہمارے پڑنا چاہیے. پھر کہا کہ ایام معدودات، کچھ گنے چنے دن ہیں، 30 کا مہینہ ہے تو 30 دن، 29 کا اگر ہے تو 29. فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اور اگر تم میں سے کوئی مریض ہے، بیمار ہے، اور اگر سفر پر ہے تو پھر جتنے دن روزے مس ہوتے ہیں وہ جو ہے اس کے بعد میں رمضان کے بعد اتنے دن روزے رکھ لیں. اب یہاں ہم کو رک کے یہ دیکھنا ہے کہ بھئی مرض ایکیوٹ بھی ہوتا، کرونک بھی ہوتا. ایک ایکیوٹ مرض یہ ہوتا ہے کہ بخار آ گیا، آپ کو اینٹی بایوٹکس لینا ہے 4 گھنٹے 6 گھنٹے سے، تو اس صورت میں اجازت ہے. جب اجازت ہے تو اجازت کو استعمال کرنا چاہیے. حدیث آ گئی اس میں کہ اللہ تعالیٰ جہاں کنسیشنز دیتے ہیں وہ کنسیشنز کو لینا چاہیے. آپ دیکھیے ایک بات آئی کہ کوئی صحابی کو غسل کی ضرورت ہوگی، ان کے سر پہ جو ہے مار لگا تھا، تو دوسرے صحابیوں سے کچھ رائے لیے، انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کو نہانا ضروری ہے. وہ نہائے، ان کا انتقال ہو گیا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بات پہنچی تو آپ نے کہا کہ مار ڈالا نا ان کو، مار ڈالا، لا علمی میں مار ڈالا. تیمم کر لیا ہوتا بات ختم ہو جاتی تھی. تو جب کنسیشن ہے تو اگر تم بیمار ہیں، دیکھیں ہم ایک عجیب سا نقشہ پیش کر دیتے روزوں کا. اگر بیمار ہیں کوئی ڈاکٹر سے پوچھ لیں کہ صاحب رہ سکتے ہیں کیا؟ اگر ڈاکٹر بولے کہ ہاں ٹھیک ہے تو کوئی بات نہیں، اگر نہیں ہے تو پھر سفر میں ہیں. اب سفر بھی 2 قسم کے سفر ہیں. میں تیسری آیت اس کے بعد کی جو آ رہی اس کے لیے بیک گراؤنڈ بلڈ اپ کر رہا ہوں کہ سفر بھی 2 قسم کے سفر ہے. ایک بزنس مین ہے جو کار میں بیٹھ کے ایئرپورٹ کو جاتا، ہوائی جہاز میں بامبے جاتا، وہاں میٹنگ اٹینڈ کر کے پھر ہوائی جہاز میں واپس آتا، پھر کار اس کی تیار رہتی گھر کو آتا. یہ بھی سفر ہے. ایک رکشہ والا ہے، 4 مینار سے 5 بچوں کو رکشہ میں بٹھا کے یا آل سینٹس میں لا کے چھوڑتا پھر لے کے جاتا. یہ بھی سفر ہے. بھئی آپ بولیے سفر ہے نہیں ہے؟ کون سا سفر آسان ہے؟ پلین کا سفر آسان ہے یا 5 بچوں کو رکشہ میں بٹھا کے یہ پورے چواواں کھینچ لینا ہے وہ آسان ہے؟ تو یہ تکالیف ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا، معلوم یہ ہوتا ہے کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اور اگر کسی کو روزہ رہنے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے تو فدیہ، اس کا کمپنسیشن دے دے، اس کے بجائے غریب کو کھانا کھلا دے. اب بات سمجھ میں آ رہی؟ اب یہ آیت کو منسوخ بول دیا. اب کیا ہو رہا؟ میں آپ کو بلیک اینڈ وائٹ بتاتا ہوں، مشہور ترجمے منسوخ بول دیا یہ آیت کو، آگے کی آیت سے منسوخ کر دیا. ارے اللہ تعالیٰ کنسیشن دے رہے ہیں، کنسیشن کو منسوخ کر دیا. دیکھیے میں بول رہا ہوں نا کہ دیکھیے اب ایک رکشہ والا ہے، اس کی مثال لیجیے آپ. سنڈے سیٹرڈے فرض کیجئے کہ 2 دن اس کو چھٹی ملتی ہے تو سنڈے سیٹرڈے روزے رہ لے سکتا انہیں. باقی کے 5 دن زیادہ کما کے کوئی اپنے سے جو غریب ہے اس کو کھانا کھلا دے. غریبوں کی تو کوئی لمٹ ہی نہیں ہے. اندھے بھوکے لنگڑے ہر قسم کے غریب مل جاتے ہیں تو وہ ایڈجسٹ کر سکتا ہے. تو اس کے بعد کی آیت میں کہا گیا ہے کہ دیکھیے عَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، جس پہ یہ رہنا طاق ڈالنے کی طرح تکلیف ہوتی ہے. وَلَا تُحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ، اور ہم پہ اتنا بار مت ڈالیے جس کے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہ ہو. اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ طاقت نہیں آیا ہے، قوت آیا ہے، کیونکہ ان کو اٹھانے کی کوئی تکلیف کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو یطیقونہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی روزہ رہ سکتا ہے مگر تکلیف ہوتی ہے روزہ رہنے میں.
تو اب وہاں ایک لسٹ آ گئی ہے، علماء جو لسٹ دیے ہیں کہ بھئی بوڑھے بڑے لوگ ہیں، بہت کمزور ہو گئے ہیں، مسلسل بیمار جو رہتے ہیں، دودھ پلانے والی عورتیں ہیں، حاملہ عورتیں ہیں، اور بعض ایک کیٹیگری ایسی رہتی ہے کہ اچھے خاصے ہٹے کٹے ہیں مگر روزے نہیں رہ سکتے۔ دیکھیے شان نزول میں بھی یہ بات آئی ہے کہ جب یہ روزوں کی آیت روزے فرض کیے گئے تو عربستان میں بھی، مکہ مدینہ میں بھی کچھ امیر لوگ ایسے تھے کہ برداشت نہیں کر سکتے تھے، بعض کو چلتے پھرتے کھانے کی عادت رہی تھی۔ اب بعض لوگ 24 گھنٹے منہ چلتے رہتا ان کا، سمجھ میں نہیں آتا کہ کہاں جا رہا ہے، اب وہ نہیں رہ سکتے بغیر اس کے، سر میں درد ہو جاتا، کچھ تکلیف ہو جاتی، تو یہ روزے چھوڑنے کی بجائے آپ ایک غریب کے کھانے کا انتظام کر دو، ہو گیا قصہ ختم۔ کمپنسیشن دے رہے تو اللہ تعالیٰ کنسیشن دے رہے ہیں، اب کنسیشن کو کاٹ کے بولے یہ منسوخ ہے، بولے تو پھر اب یہ کیسا ہوئے گا؟ اگر اللہ تعالیٰ منسوخ کرتے تو بات الگ ہوتی تھی، اللہ تعالیٰ تو اس کو قائم رکھے ہیں، یہ تلاوت میں بھی آتی ہے، پھر عمل میں بھی بات آتی ہے، ورنہ پھر یہ بوڑھے بڑے جو مسلسل بیمار رہتے ہیں، دودھ پلانے والی عورتیں، حاملہ عورتیں، یہ لوگ کیا کریں گے پھر یہ اگر حکم نہ ہو؟ تو ان کو یہ اللہ تعالیٰ نے اطمینان دلا دیا کہ دیکھو تم اگر ایسے کوئی مسئلے ہیں جو بہت تکلیف ہوتی ہے روزہ رہنے میں تو غریب کو کھانا کھلا دو۔ پھر یہاں اس کو، اور اس کی بھی یہ آیت کے بعد کا ترجمہ کچھ عجیب ہو گیا ہے، فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، جو خوشی سے خیر کرے، بھلائی کرے تو اس کے لیے بھلائی ہے۔ یہاں زبردستی نہیں ہے، خوشی سے رہو، بیمار ہیں، ہوا ہے کیس، لوگ دفتر سے اٹھا کے لے کے آئے، ہمارے ایک عزیز روزے میں جو ہے بے ہوش ہو گئے، ڈاکٹر کو بلائے، کوئی غیر مسلم تھا، وہ پلٹ کے پوچھا صاحب از اٹ دیٹ نیسیسری ٹو فاسٹ ایٹ دس ایج؟ تو خیر اس کے بعد میں بیچاروں کو وہ سمجھ میں آیا بھائی غریب کو کھانا کھلا۔ اب ذہن میں یہ ہمارے بٹھا دیا گیا ہے کہ دیکھو کچھ بھی ہو رہنا ہے، کنسیشنز اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، بیمار ہے تو مت رہو، دوسرے سفر میں ہے تکلیف ہوتی ہے سفر میں تو مت رہو، دوسرے دن گنتی کے رکھ لو۔ تو پھر جو ہے یہاں یہ ہے کہ جو خوشی سے خیر کرے، اب اسی کو بات کہے، جو خوشی سے خیر کرے اس کے لیے جو ہے بھلائی ہے۔ یہاں بات آئی تھی وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، تو جو خوشی سے خیر کرے اس وقت اللہ تعالیٰ ان کا عمل قبول کرنے والا ہے، کیونکہ وہ علیم بھی ہے، جانتا بھی ہے ہر چیز کو۔ اب اس کا ترجمہ یہ کر دیے کہ جو ایک کے بجائے 2 فقیروں کو کھانا کھلا سکے، میں مفہوم ہی نہیں آ رہا ہوں، وہ مفہوم ہی نہیں آ رہا۔ خیر کا مطلب 2 فقیروں کو کھانا کھلانا کہیں بھی کسی بھی لغت میں نہیں نکلتا، سیدھی سی عربی ہے فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا، جو کوئی خوشی سے خیر، دیکھیے طوعاً اور کرہن، پسندیدگی سے، ناپسندیدگی سے، کراہیت سے، تو جو خوشی سے ہنستے بولتے روتے دھوتے روزے مت رہو، روتے دھوتے نمازاں مت پڑھو، کیا بھائی ابھی آئے پھر آزا ہوئی، بولے کیا مشکل ہے، بولے یہ عمل نہیں ہے یہ۔ ہاں اتنے میں فون آیا، بولے وہ فلانے صاحب کی میوزک پروگرام ہے، میں تمہارے ٹکٹ، اب بھی آیا، بولے چلو، اذاں پہ جان پہ سے اڑ گئے تھے اور میوزک پارٹی میں جانے کے واسطے فوراً بھاگ کے چلے گئے۔ تو یہ ہماری ٹریننگ کچھ ایسا ہونا چاہیے کہ ہم کو یہ نیک اعمال میں خوشی محسوس ہو، اپنی خوشی سے، اپنی مرضی سے ہم کریں، کسی کی زبردستی سے نہ کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے، اب یہاں دیکھیے کیا مصلحت ہے، اپنی طرف سے بتا رہے ہیں وَإِن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ سب باتیں ہیں اپنی جگہ، لیکن اگر تم روزہ رکھ لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم اس کو جان سکتے ہو۔ اب تم کو ایسا ڈر ہے، ایک صاحب ہماری پہچانت میں تھی، بولے میں رہ ہی نہیں سکتا، میری ایسیڈیٹی، میں آپ کو کیا بولوں، وہ چلیے ہمت کر کے رہنے لگے تو ان کے اتنے روزے رہنے والے نہیں دکھے، پھر بولے کیا پیٹ سیٹ رائٹ ہوا صاحب، بولے ماشاءاللہ، بلا وجہ ڈرتا تھا میں اتنے سال نہیں رہا، بولے پوری جوانی گزر گئی، بولے اتنے سال روزے نہیں رہا، اچھا خاصا ہو گیا، بولے روزے رہنے سے بہترین ہو۔ تو پھر دیکھیے کوئی ایسی چیز جو ہمارے جسم اور ہمارے ایمان کے لیے خراب ہے، اس کا حکم قرآن میں آ ہی نہیں سکتا۔ تو بول رہے کہ یہ جو تم سمجھ رہے ہو کہ نہیں رہ سکتے ہو، یعنی نہ بیمار ہیں نہ سفر پہ ہیں، کچھ نہیں، بس خالی ایک خیال ہے کہ نہیں رہ سکتے، تو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے بول رہے ہیں کہ دیکھو تم روزے رہو، اسی میں جو ہے اگر تم جانتے ہو تو اسی میں جو ہے خیر ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن قرآن ہدی للناس وبینات من الہدی،
نہیں محسن صاحب نہیں ہے، پنکھا جو ہے بند کر. رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. یعنی رمضان کا مہینہ ہے. دیکھیے اب یہاں ذرا بات سمجھنے کی کوشش کیجئے. یہ رمضان کا مہینہ روزوں کا مہینہ ہے. روزوں کے مہینے میں قرآن کا نزول کا ذکر آ رہا ہے، قرآن کے نزول کا ذکر آ رہا ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا. 27ویں تاریخ جو پاپولر فگر آتا ہے 27 رمضان کو جو ہے قرآن کا نزول شروع ہوا غار حرا میں. یہ کائے کے لیے نازل ہوا؟ ہدی للناس، انسانوں کی ہدایت کے لیے. قرآن کیا ہے؟ لا فار پیسفل ایگزسٹنس آف دی ہیومینٹی. ایک ایسا قانون جس پہ عمل کرنے سے دنیا کی زندگی پرسکون ہو جاتی ہے اور آخرت کی زندگی بھی پرسکون ہو جاتی ہے. یہ قانون ہے. اب یہ ہدی للناس، ہدایت کا مطلب سمجھیے. ہدایت کے عربی میں جو معنی آتے ہیں راستہ دکھانے کا. اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو راستہ دکھائیے. کون سا؟ مستقیم، جو سیدھا ہے. ہم ہدایت کے معنی کچھ الگ ہی لیتے ہیں. میں باہر نکلا، کسی صاحب سے پوچھا بھئی یہاں کوئی قریب ہوٹل ہے؟ تو ایک صاحب بولے صاحب آپ سیدھے ہاتھ سے چلے جائیے، بالکل 100 قدم پہ ایک ہوٹل ہے. یہ ہدایت ہے. ہماری ہدایت ہمارے ذہن میں بیٹھی ہوئی ہے کہ میں پوچھتے انہوں ہاتھ پکڑ کے بامبے بیکری میں لے کے جا کے بریانی کھلانا ہوں. یہ ہدایت نہیں ہے. ہدایت راستہ بتا دینا ہے، ہاتھ پکڑ کے لے کے جانا. انما علیکم البلاغ وعلینا الحساب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ رعد میں کہہ دیا گیا کہ آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے، ہمارا کام حساب لینا ہے. تو ہم ہدایت کو یہ سمجھے کہ بھئی کیا ہے نماز کو ہو حضرت آپ کو ہدایت ہوئی، ہم کو ہدایت نہیں. ہدایت ہوئی آپ کو، آپ کے گھر میں قرآن نہیں ہے، والدہ کی شادی کے وقت قرآن نہیں آیا تھا آپ کے، بھئی وہ تو وہی غلاف میں لپٹا ہوا ہے بقول کسی کے. اب لوگوں کو بتا رہے ہیں، یہ معلوم ہے آپ کو ہمارے پڑھنا نہیں کا ہے، کیا مخمل تھا دیکھو زمانے کا، وہ اب تک جیسے کا ویسا ہے. یہ حالت ہے. تو یہ قرآن کیوں نازل ہوا ہے؟ کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے. اتفاق سے میں نام نہیں لے رہا ہوں، کسی عالم سے ایسی بات ہوئی، شروع کا دور تھا، ہم قرآن عربی وغیرہ سیکھ رہے تھے، تو وہ عالم صاحب نے مجھے طنزاً کہا کہ صاحب یہ ہر کس و ناقص کے سمجھنے کی کتاب نہیں ہے. ایوری ٹام ڈک اینڈ ہیری کی ناٹ فالو اٹ. میں بولا صاحب بہت بڑی غلطی ہو گئی میرے سے. اس کے 185 آیت ہے قرآن کی، اس میں قرآن کو ہدی للناس بولے. میں غلطی سے اپنے آپ کو انسان سمجھ کے سمجھنے کی کوشش کروں. میرے کو کیا معلوم یہ صرف علماء کے سمجھنے کی کتاب ہے. کتنی بڑی غلطی ہوگی. شرمندہ، ان کے پورے فالوورز بیٹھے ہوئے تھے، شرمندہ ہو گئے ایک دم. کیسی بات کر رہے ہیں صاحب؟ یہ قرآن کے خلاف. اللہ تعالیٰ بول رہے کہ یہ انسانوں کی ہدایت کی کتاب ہے، آپ بول رہے کہ اس کو صرف علماء سمجھ سکتے ہیں. دیکھیے ہر ایک کی ایک کلاس ہے، 120 اسٹوڈنٹس کی کلاس ہے، اس میں ایک بچہ فرسٹ آتا ہے، ایک بچہ لاسٹ آتا. کہ لاسٹ بچے کو جو ہے اسکول سے نکال کے پھینک دیں گے؟ وہ بھی سمجھتا ہے، اس کی سمجھ کا ایک معیار ہے. جو فرسٹ آتا ہے اس کے بھی سمجھنے کا ایک معیار ہے. ہر ایک کے سمجھنے کی سائنٹیفک آیات ہے. آپ سوشل سائنسز کے لوگوں کو بولیے کہ نیچرل سائنسز سمجھاؤ، نہیں سمجھا سکتے کیونکہ ان کی بنیاد ہی نہیں ہے. آپ مجھے بولیے کہ اکنامکس اور پولیٹیکل سائنس سمجھائیے، میں نہیں سمجھا سکتا اس کو. ادھر ادھر سے جو ہے ہیلپ لے کے تھوڑا بہت. تو یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ قرآن رمضان کے مہینے میں نازل ہوا ہے انسانوں کو راستہ بتانے کے لیے. کون سا راستہ؟ جنت کا. پھر اس کے بعد میں بینات من الہدی، اور پھر یہ ہدایت کو کھول کے سمجھاتا بھی ہے. ابھی میں یہ جو وراثت کی آیت آئی تھی اس میں قرآن کی آیتوں ہی سے قرآن کو سمجھانے کی میں نے کوشش کی ہے. دیکھیں یہی ثبوت مل گیا. یہ قرآن کی شان یہ ہے کہ انسان کو جنت کا راستہ بتاتا ہے، پھر بعض آیتوں کو کھول کر سمجھاتی بھی ہیں. ناسخ و منسوخ کی 106 آیت آئی، اب یہ پورا مضمون اس میں یہی چل رہا ہے. تو کھول کے جو ہے ایک ایک بات کو سمجھا رہا ہے. تو قرآن جو ہے انسانوں کو جنت کا راستہ بتاتا ہے اور پھر اپنی آیتوں کو کھول کر سمجھاتا ہے. والفرقان، اور صحیح اور غلط میں تمیز کروانے لگاتا ہے. واٹ از رائٹ اینڈ واٹ از رانگ. فرقان، فرق کرنے والا ہے.
تو اب ظاہر ہے کہ بھئی یہ ایسی کتاب ہے، اگر آپ کو جنت میں جانا ہے، ہاں اگر آپ کو قرآن کی آیتوں کو سمجھنا ہے، اگر آپ کو صحیح اور غلط میں تمیز کرنا ہے، تو پھر قرآن کو پڑھ کر سمجھنا پڑے گا۔ جب تک آپ قرآن کو پڑھ کے سمجھیں گے نہیں، اس پہ عمل نہیں کریں گے، وہ مقصد ہی ختم ہو جائے گا۔ اچھا، پھر یہاں عربی کنسٹرکشن دیکھیے، فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ شَهْرَ فَلْيُصْمُهُ، تو یعنی یہ رمضان کے مہینے میں ہم نے قرآن نازل کیا، لہذا جو اس مہینے میں موجود ہو اس کو روزہ رہنا فرض ہے۔ کیونکہ ہم نے قرآن رمضان کے مہینے میں نازل کیا ہے، اس لیے جو بھی اس مہینے میں موجود ہو اس کو روزہ رہنا چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ روزے قرآن کے نازل ہونے کے شکرانے کا اظہار ہے۔ آگے بات آ رہی، روزے جو ہم رہتے ہیں یہ ہماری طرف، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ٹریننگ ہے، لعلکم تتقون ٹریننگ ہے۔ ہماری طرف سے کیا ہے کہ یا اللہ آپ نے دنیا میں بھی بہترین زندگی گزارنے کا طریقہ بتا دیا، آخرت میں بھی جنت کو پانے کا جو ہے طریقہ بتا دیا، لہذا اس شکرانے میں ہم یہ پورا مہینہ روزہ رہتے ہیں۔ تو شکرانے میں روزہ رہنے کی بات آئی۔ فَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اور اگر کوئی، ظاہر ہے جب یہ مہینے میں اگر کوئی بیمار ہے اور کوئی سفر پہ ہے تو پھر جتنے دن مس ہوتے ہیں اتنے جو ہے بعد میں تکمیل کر لیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ اپنا مزاج بتا رہے ہیں، یرید اللہ بکم الیسرا ولا یرید بکم العسرا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی پیدا کرتا ہے، آسانی کا ارادہ رکھتا ہے، تم کو مشکل میں ڈالنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ تو قرآن کا مزاج معلوم ہو گیا ہے کہ اگر کوئی قرآن پڑھے، سمجھے اور اس پہ عمل کرے تو یہ جو ہے اس میں آسانی ہے، ورنہ پھر وہی جو غلطیاں ہوئے ہیں دوزخ میں جل کے جو ہے اس کو صاف کیا جائے گا۔ اگر ایمان ہے ذرہ برابر بھی ایمان ہے، اگر ایمان نہیں ہے تو وہ تو ڈائریکٹلی دوزخ میں چلے جائے گا۔ تو ہم یہ جو بیماری میں تم کو مہلت دے رہے ہیں اور سفر میں مہلت دے رہے ہیں، اس میں آسانی پیدا کریں، ہم تمہیں کو تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہتے۔ ولی تکملوا العدہ، تاکہ تم یہ عدت، یہ جو پیریڈ ہے 30 دن کا 29 دن کا جو پیریڈ ہے وہ پیریڈ پورا کر لو۔ 3 روزے مس ہوئے تھے، 3 روزے بعد میں رکھ لو، اس طریقے سے۔ ولی تکبروا اللہ علی ما ہداکم، اور تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی بڑائی ظاہر کرو اس لیے کہ اس نے ہدایت دی ہے، قرآن نازل کیا ہے۔ دیکھیے روزے رہو اس لیے کہ جو بچے سو روزے بھی رہو، مکمل کرو، تاکہ جو ہے اس سے اللہ تعالیٰ کی بڑائی معلوم ہو۔ دیکھیے صاحب، آپ کسی غیر مسلم سے پوچھئے کہ تراویحوں کی جماعتیں جو سڑکوں پہ آ جاتی ہیں تو ان کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ ایک عجیب مظاہرہ ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا ہے۔ بھائی اتنے لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے آ گئے کہ اتنی بڑی مسجد میں بھی جگہ نہیں ہے، لوگ جو ہے سڑکوں پہ جانمازیں بچھا کے پڑھ رہے ہیں۔ تو کس کی بڑائی بیان کرنے کے لیے آئے؟ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنے۔ تو دن میں روزے رہنا ہے، رات کو جو ہے عبادت کرنا ہے، قیام کا۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ کہ رمضان کے مہینے کے روزے اس لیے رہو کہ تو اللہ تعالیٰ نے تم پہ قرآن نازل کیا ہے، اس لیے تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ اگر قرآن نازل نہیں ہوتا تو ہم جنت کو کیسا جاتے تھے؟ لیکن یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کو آخرت پہ یقین ہے۔ مرنے کے بعد 2 ہی کیٹیگریز ہوں گے، کچھ دوزخ میں جائیں گے، کچھ جنت میں جائیں گے۔ جیسا بعض احادیث میں روایتوں میں آتا ہے کہ قیامت کے دن 1000 میں سے 999 کو جہنم میں ڈالا جائے گا، 1 کو جنت میں ڈالا جائے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ پریشان ہو گئے تو کہا کہ یہ زیادہ تر یاجوج اور ماجوج کی قوموں میں سے ہوں گے، تو اللہ تعالی ہم کو، ہمارے متعلقین کو وہ 1 میں لا لے۔ تو یہاں اس کے شکر میں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کا راستہ بتایا۔ اب یہ آیت بھی بڑی سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي انی فإنی قریب، اور میرے غلام یعنی انسان میرے بارے میں اگر پوچھتے ہیں تو ان سے کہیے کہ میں قریب ہوں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک بات سمجھنا ضروری ہے، اللہ تعالیٰ علیم ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سے زیادہ علم اور کوئی نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ قریب ہیں، مطلب یہ ہوا کہ اس سے زیادہ قریب کوئی نہیں ہے۔ میں دعا مانگنے سے پہلے ان کو معلوم ہو جاتا کہ میں دعا مانگ رہا ہوں۔ تو کیا بول رہے ہیں کہ
اجیب دعوت دائی اذا دان، جب دعا کرنے والا دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کا جواب دیتا ہوں، یعنی دعا قبول کرتا ہوں۔ کیسا قبول کرتا ہوں؟ حدیث میں دیکھیں، قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث ضروری ہے، بار بار حدیث کوٹ کرنا پڑتا۔ حدیث میں بات آئی ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے اور وہ قبول نہ کرے۔ ایک طریقہ قبول کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ بھئی جو دعا مانگا وہ پوری ہوگی۔ دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بلا آنے والی تھی، ٹل گئی۔ تیسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی دعا کو ذخیرہ بنا کے اللہ تعالیٰ رکھتے ہیں، اور قیامت کے دن بندہ جب اپنی وہ دعاؤں کو دیکھے گا، دعاؤں کا اجر دیکھے گا جو دنیا میں قبول نہیں ہوئی ہیں، تو وہ خواہش کرے گا کہ کاش کہ میری کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اب ایک مثال، میں بہت ایسے تجربوں سے گزرا ہوں کہ بھئی ہاسپٹل میں ہیں آپ، دعا کریں یا اللہ مجھے شفا دیجئے، نہیں ہو رہی شفا۔ ایسا نہیں ہے کہ دعا قبول نہیں ہو رہی، وہ بلائیں ٹل رہی ہیں آپ کے اوپر سے، وہ جو گناہ آپ نے کیے ہیں وہ گناہ مٹائے جا رہے ہیں۔ اگر گناہ مٹ گئے ہیں تو درجات کی بلندی ہو رہی ہے۔ خیر وہ مقام ہم لوگوں کا کہاں سے ہوتا، یعنی گناہوں کی جو ہے، ہم یہ بول رہے ہیں کہ کیا کرنا صاحب، دعا مانگ رہے ہیں، دعا قبول نہیں ہو رہی۔ ایسا نہیں ہے دعا قبول نہیں ہوگی، دعا برابر قبول ہوگی۔ اب یہ خرید کے مفہوم کو سمجھیے کہ دیکھیے، قرآن ہی میں بات آئی کہ تم میں سے 3 نہیں ہوتے، میں چوتھا ہوتا ہوں، تم میں سے 5 نہیں ہوتے، میں چھٹا ہوتا ہوں، سورہ مجادلہ میں بات آئی۔ پھر ایک جگہ آیا کہ میں انسان اور اس کے دل کے بیچ میں حائل ہو جاتا ہوں۔ پھر ایک جگہ آیا کہ میں اس انسان کے رگے جاں سے زیادہ قریب ہوں۔ پھر ایک جگہ آیا کہ تم جس طرف بھی پلٹو اس طرف میرا رخ ہے۔ پھر حدیث میں آیا کہ انا الدہر، میں ہی زمانہ ہوں، اور زمانہ ہر جگہ ہے۔ تو اب یہاں ایک بڑی خاص ٹیکنیکل بات ہے، انی قریب، تو میں قریب، بندے سے قریب ہوں نہیں بولے، ہر ایک سے قریب ہے۔ کوئی کینیڈا میں دعا مانگ رہا ہے، اس سے قریب ہے۔ کوئی نیوزی لینڈ میں دعا مانگ رہا ہے، اس سے قریب ہے۔ کوئی ساؤتھ افریقہ میں دعا مانگ رہا ہے، اس سے قریب ہے۔ کیونکہ اب بات سمجھ میں آئی حدیث کے ایکسپلینیشن کے بعد کہ زمانہ تو ہر جگہ ہے، انا الدہر، میں زمانہ ہوں، زمانہ ہر جگہ ہے۔ تو یہ بات ہمارے ذہن میں اگر رہے تو اب معلوم ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ میں قریب ہوں، سب سے زیادہ قریب ہوں، تو پھر اور دوسری جگہ جا کے کیوں مانگتے؟ قرآن کی آیت ہے۔ بات سمجھنے، دیکھیں سمجھنے کی کوشش، اس میں کوئی اعتراض کی بات نہیں، قرآن سامنے ہے، قرآن کا ایکسپلینیشن ہو رہا ہے۔ مانگنا تو اللہ تعالیٰ سے ہے، دینے والے اللہ تعالیٰ ہیں۔ جب وہ بول رہے ہیں کہ میں قریب ہوں، میں سن رہا ہوں، تم کھس پھس بھی کر لو، دل میں جو گزرتا ہے ہر چیز سے میں واقف ہوں، تو ادھر ادھر جا کے کیا مانگنے کا ہے؟ یہی مانگ لو نا، یا اللہ مجھ سے کوئی غلط بات قرآن حدیث کے خلاف مت نکالیے، یہی مانگ لو۔ اب آپ اٹھ کے فلانی جگہ جا رہے ہیں، فلانی جگہ جا رہے ہیں، تو پھر یہ غیروں کے طریقے آپ اڈاپٹ کر لیے۔ پھر کیا فرما رہے ہیں؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو تم بھی میرا جواب دو، میں جیسا تمہاری دعا کا جواب دے رہا ہوں، تم بھی میرے سوال کا جواب دو۔ میرا سوال کیا ہے؟ میں نے قرآن نازل کیا ہے، اوپر بات آئی ہے، اس قرآن پہ عمل کرو جیسے کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اس طریقے سے عمل کرو، یہ میرا جواب ہوگا تمہارے طرف سے۔ تو کیا ہوگا؟ ولی یومنو بھی، اور اس طریقے سے میرے سے امن میں آ جاؤ۔ ایمان لانا کیا ہے؟ امن میں آنا ہے۔ اللہ پہ ایمان ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام باتیں سنتا ہوں میں، اللہ تعالیٰ سے امن میں آیا ہوں۔ لعلہم یرشدون، تاکہ تم جو ہے تم صحیح راستے کی طرف جاؤ۔ دیکھیں مرشد اسی سے ہے۔ مرشد کون ہوتا؟ جو صحیح راستہ بتاتا، اس کو مرشد بولتے ہیں۔ راشد، ارشاد، رشید، یہ تمام جو ہے رشد سے ہے، صحیح راستہ بتانے۔ خالی نام رکھنے سے نہیں ہوتا۔ نامہ بہت سو کے، ریشین ڈال کے مادے کے بہت سے لوگوں کے نامہ ہیں، نام رکھنے سے نہیں ہوتا۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ جو صحیح، مرشد کون ہوتا ہے؟ جو صحیح راستہ دکھاتا ہے، مرشد جو ہے ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد اب یہاں وہی رمضان کا مضمون کنٹینیو ہو رہا ہے۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی النساء، یعنی رمضان کی راتوں میں تم پہ حلال کیا جاتا ہے اپنے بیویوں کے پاس جانا۔ یعنی یہ حرام تھا، وہ ذکر نہیں آیا، لیکن آگے کی آیت سے بھی معلوم ہو رہا ہے کہ پہلے قانون ایسا تھا کہ دن بھر روزہ رکھنا، رات میں بھی بیویوں کے پاس نہیں جانا۔ اب یہ جو ایک حلال کیا جاتا ہے، تم راتوں میں بیویوں کے پاس جا سکتے ہو۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن،
وہ تمہارے لیے لباس ہیں، تم ان کے لیے لباس ہو۔ یہ بڑا ڈیسنٹ طریقہ ہے سمجھانے کا۔ لباس کیا کرتا؟ شرم کو ڈھانکتا۔ آپ لباس نکال دیں گے تو بے حیا ہو جائیں گے آپ، جیسا آج پوری دنیا میں جو ہے لباس ہی نکالتے پھر رہے ہیں سب لوگ، یعنی عورتیں زیادہ نکال رہے ہیں، مرد زیادہ بڑھا لے رہے ہیں۔ عورتیں اوڑھیاں پھینک دے رہے ہیں، مرد اوڑھیاں پہن رہے ہیں۔ ایک صاحب ڈانٹے بلا کے بچے کو، اوڑھنی کہاں ہے تمہاری؟ بیٹے کو کائی کو خریدے پھر جاؤ پہن کے آؤ۔ واہ واہ، شادی کی دعوت ہو رہی، اور بچیوں کو ڈانٹ رہے ہیں، کیا اوڑھنیاں پہن رہے ہیں؟ کس کی نسبت آئیں گی تمہارے کو ایسے فیشنیبل نہیں رہے تو یہاں یہ بات آ رہی ہے کہ مرد میاں بیوی جو ہوتے ہیں ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں۔ دیکھیے اگر شادی نہیں ہوتی تو مرد بھی بے حیا ہو سکتا تھا غیر محرم کے سامنے، عورت بھی بے حیا ہو سکتی ہے۔ تو مرد اور عورت ایک دوسرے کے شرم کو چھپاتے ہیں، ایک دوسرے کے لباس کی طرح ہے۔ علیم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم فعفا عنکم۔ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، راتوں میں چوری چھپی جو ہے اپنے بیویوں سے مل رہے تھے۔ دیکھیے بات سمجھیے، یعنی ان لوگوں کو یہ علم نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ علیم اللہ ہو، اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ فتاب علیکم، توبہ کا مطلب، تابہ کا مطلب کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے رحمت سے تمہارے اوپر پھر نظر کی، وعفا عنکم، اور تم کو معاف کیا۔ معاف کرنے کا کیا مطلب ہے؟ مٹا دیا۔ یہ جو غلطی تھی تمہارے ریکارڈ میں وہ غلطی کو مٹا دیا۔ فالآن باشروہن، اب ان سے راتوں میں ملا کرو۔ دیکھیے اب یہاں حکم اللہ تعالیٰ کا پہلے نہیں ملنے کا تھا، اب ملنے کا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود جو ہے وہ حکم کو کینسل کر کے لا رہے، یہ ان کا حق ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اب انسان نہیں بول سکتا۔ انسان اگر بولا کہ نعوذ باللہ ہے حضرت مگر نہیں جانا بہتر ہے تو پھر بات غلط ہو جائے گی۔ وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور اس چیز کو طلب کرو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھی ہے۔ میاں بیوی کے آپس میں ملنے میں کیا لکھا ہے؟ اولاد لکھی ہے۔ دیکھیے شادی کیوں کرتے ہو؟ جہیز کے واسطے، کوئی تو بھی بول دیں گے اٹھ کے۔ شادی ہم اس لیے کرتے ہیں کہ نسل بڑھے۔ دیکھیے سیدھی سی بات ہے، ایک سائنٹیفک پرنسپل ہے، یو ایٹ فار سروائیول آف یور سیلف، اپنے خود کے قائم رہنے کے لیے کھانا کھاتے۔ یو میری فار سروائیول آف دی ہیومن ریس۔ تو آپ شادی اس لیے کرتے کہ انسان کی نسل بڑھے۔ اگر بیوی حوا آدم علیہ السلام میں شادی نہیں ہوتی تو ہم یہاں رہتے ہی نہیں تھے، یہ بات کرتے ہوئے۔ تو پھر اور ایک بات حدیث میں آئی ہے کہ بھئی تمہاری تعداد زیادہ ہو تو میں قیامت میں جو ہے دوسری قوموں پر فخر کر سکتا ہوں کہ میری اتنی زیادہ تعداد ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہاں میاں بیوی کے ملنے کا مطلب یہ ہوئے کہ اولاد طلب کرو۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْغَيْثُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْغَيْثِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، اور پھر کھاؤ پیو یہاں تک کہ فجر کی سفید دھاری رات کی کالی دھاری سے بالکل نمایاں ہو جائے۔ دیکھیے عام طور پہ میں جو نظام الاوقات میں دیکھا ہے آیت کے انٹرپریٹیشن کے لیے، تو عام طور پہ طلوع آفتاب سے تقریباً 1 گھنٹہ پہلے فجر کا وقت ہو جاتا۔ طلوع آفتاب سے تقریباً ایک گھنٹہ پہلے فجر کا وقت ہو جاتا۔ تو فجر کی پہچان کیا ہے؟ جب تو گھڑیاں نہیں تھے، اب تو آپ الارم رکھ کے اٹھتے، اب تو اذان ہو جاتی، یہ تمام سہولتیں ہیں۔ میں بھی ہمالین رینجز میں گزارا ہوں، وہاں مجھے جب سمجھ میں آتا تھا کہ بھئی کیسا معلوم ہونا مغرب ہوئی، پہاڑیاں ہیں، پہاڑ کے نیچے سورج چلے گیا، پہاڑ پہ چڑھے تو سورج دکھ رہا، تو میرے لیے تو مغرب ہو گئی۔ تو احادیث ملی ہے تمام چیزوں کی کہ میرے لیے سورج غروب، ابھی وہاں عصر کا وقت ہے پہاڑی کے اس طرف، مگر میرے لیے جو ہے سورج غروب ہو گیا۔ تو اب یہاں یہ بات ہے کہ اس زمانے میں روزے کھولنے کا کیا طریقہ تھا، روزہ رکھنے کا کیا طریقہ تھا کہ بھئی رات کی کالی دھاری سے صبح کی سفید دھاری نمایاں ہو گئی، معلوم ہو گیا کہ پاؤ پھٹ گئی، فجر شروع ہو گئی، تو اس وقت تک کھاؤ پیو۔ ثم اتم الصیام الی اللیل، اور پھر رات تک جو ہے روزے کو کنٹینیو کرو، روزہ رکھو۔ یعنی رات، یہاں رات کا بھی ڈیفینیشن آ گیا کہ غروب کے ساتھ رات ہو جائے گی،
جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے رات ہو جائے گی، کیونکہ ہمارا افطار جو ہوتا وہ سورج کے غروب ہوتے ہی جو ہے افطار ہوتا ہے۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور تم جب مسجدوں میں اعتکاف کی حالت میں ہو تو پھر اپنے بیویوں سے مت ملا کرو، مباشرت مت کرو، جیسا میاں بیوی ملتے ہیں اس طریقے سے مت ملا کرو اعتکاف کی کیفیت میں۔ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا، یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، اس کے قریب بھی مت جاؤ۔ دیکھیں یہ محاورہ نہیں ہے قریب بھی مت جاؤ، آپ دیکھیں گے تو بیوی پہ نظر پڑے گی نا، تو یہ اعتکاف کی کیفیت میں بہتر ہے نظروں کو بھی نیچے رکھیں۔ قریب نہیں جانے کا مطلب یہ ہے، دیکھیے جیسا سورہ نور وغیرہ میں بات آئی ہے، نظر نیچے رکھنے کی بات آئی ہے کہ نظر ہی سے تو بات بگڑتی نا، عورت بھی نظر نیچے رکھے مرد بھی نظر نیچے رکھے تو بات ختم ہوگی، دیکھیں گے نہیں تو کچھ بات نہیں آئے گی۔ تو اس کے قریب بھی ایسی کوئی حرکت ہی مت ہونے دو کہ اس سے قریب بات آ جائے، یہ حد ہے تو اس کے قریب مت جاؤ۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلکم یتقون، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں انسانوں کے لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم احتیاط کرو۔ یہ کہ تقوی کے معنی سورہ شمس میں پھر وہ آیت بڑی امپورٹنٹ صورت ہے وہ کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یعنی جس نے فجر کیا ہے؟ اندھیرے کو چیر کر روشنی باہر نکلنا۔ فاجر کس کو بولتے؟ حدود کو توڑ کے باہر نکل جانا۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا، اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ تقواها۔ تقوی کا مطلب کیا ہوگا؟ حدود میں رہنا۔ یہ تمام باتیں دیکھیے اوپر حد کی بات آ گئی، یہ حدود ہیں اللہ تعالیٰ کی، اس کے قریب بھی مت جاؤ۔ پھر یہاں لعلکم تتقون، تاکہ تم حدود میں رہو، اللہ سے ڈر کے، جو یہ کیفیت ہے اللہ سے ڈر کے گناہوں سے بچو اور پھر نیک عمل کرو۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور تم آپس میں ایک دوسرے کا مال دھوکے سے جھوٹ بول کے مت کھاؤ، دھوکہ دے کے ایک دوسرے کا مال مت کھاؤ۔ دیکھیں یہ اصول ہم کون آئیں گے غیر مسلم یہ قرآن کی آیت پڑھنے کے واسطے؟ جب وہ ہمارے سے معاملہ کرے گا اور ہم اس کو دھوکہ نہیں دیں گے تو اس کو جب سمجھ میں آئے گا کہ قرآن میں ایسا ہے کہ ہم لوگوں کا تو نعوذ باللہ بعض لوگوں کا ایسا ہو گیا، نہیں غیروں سے آپ کر سکتے بٹے بازی، ارے کیا ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا آپ کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودی اور مسلمان کا کیس آتا تھا، یہودی صحیح ہوتا تھا تو اس کے فیصلے اس کی طرف جو ہے فیصلہ دیتے تھے، اس کے فیور میں فیصلہ دیتے تھے۔ سنت ہے یہ، جو صحیح ہے اس کے فیور میں، تو کسی کو دھوکہ مت دو، انسانوں کا مال دھوکے سے مت کھاؤ۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَىٰ حُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے بوجھتے گناہ سے دوسرے لوگوں کا مال آفیسرز کو رشوت کھلا کے مت کھاؤ۔ لینڈ گریبنگ معلوم ہے وہ صاحب انگلینڈ میں ان کے پوترے بھی ہو گئے، انہوں آتے نہیں، تو اب ہوا یہ کہ جو ہے دوسرے مار کے کھا گئے۔ اب آئے تو معلوم ہوا کہ ملٹی سٹوریڈ بلڈنگ ہے، بڑی خوشی ہوئی، خالی زمین چھوڑ کے گیا تھا، عمارت بنا دیا کوئی بھی۔ تو یہ دھوکے سے مال مت کھاؤ۔ یہ کیا کرے؟ وہاں کے جو آفیشیلز ہیں ان کو کھلا پلا دیے، کچھ ہاتھ میں پیسے رکھ دیے، وہ سینکشن دے دیے، چلو قصہ ختم ہو گیا۔ اب کون آتا ہے حضرت؟ اتفاق سے آ گیا۔ تو یہ دھوکے کا کاروبار نہیں ہے۔ اب یہاں سے جو ہے حج کی آیتیں شروع ہو رہی ہیں۔ یسألونک عن الأہلہ، یہ آپ کو نئے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، ہلال جو ہے نئے چاند کو پوچھتے ہیں۔ قل ہی مواقیت للناس والحج، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ انسانوں کے کاروبار کے لیے اوقات اسی سے فکس کرنا ہے، ٹائمنگ اسی سے فکس کرنا ہے، اور حج کی تاریخ بھی اسی سے فکس کرنا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اسلامی حکومت میں لونار کیلنڈر چلے گا، سولار کیلنڈر نہیں چلے گا، لونار کیلنڈر، کیونکہ رمضان کا مہینہ بھی ہم اسی طریقے سے، اگر ہمارے بس میں دے دیتے تو ہم ونٹر میں رکھتے تھے رمضان، چھوٹا دن سردی میں اطمینان سے رہے اپنا قصہ۔ اللہ تعالیٰ ہر موسم کا مزہ چکائے ہیں رمضان، تو رمضان کا مہینہ بھی لونار ہوگا، حج بھی لونار ہوگا۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا بُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ۔ اب یہ جو اسلام آنے سے پہلے یہ لوگوں کا طریقہ یہ تھا کہ احرام باندھ لیتے اور گھر میں کچھ کام ہوتا تو گھر کے پیچھے سے دیوار کود کے آتے تھے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ یہ نیکی نہیں ہے کہ تم گھروں کے دیوار کود کے پیچھے سے آؤ،
تم اپنے جیسا نارمل طریقے سے آتے ہیں ویسی آؤ. نیکی یہ ہے وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى، لیکن نیک وہ ہے جو متقی ہے. تقوی نیکی ہے. دیکھیں یہاں بار بار تقوی کا ذکر آ رہا ہے، بار بار آ رہا ہے آج کے پورشن میں. تقوی نیکی ہے. تقوی کیا ہے؟ دل کی کیفیت ہے. قرآن سے ثابت ہے کہ تقوی دل کی کیفیت ہے. تو دل میں نیکی، دل میں اللہ کا خوف، اللہ سے ڈر کے گناہ نہیں کرنا اور پھر گناہ نہیں کرتے ہوئے نیکی کرنا، یہ تقوی کی کیفیت ہے. اللہ کا خوف دل پہ طاری رہنا. وَآتُوا بُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، تو تم گھروں میں جو ہے ان کے دروازوں سے آؤ. وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو. اب یہاں یہ بات سمجھنا ہے کہ کامیابی کس میں ہے. دیکھیں اتنی آیت لے لیجیے آپ، وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اتنی آیت لے لیجیے. اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو پھر اللہ سے ڈرو. اب اللہ سے ڈرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ گناہوں سے بچو اور نیکی کرو. یہ کیسا کریں گے جب تک قرآن اور حدیث نہیں پڑھیں گے، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہیں پڑھیں گے. تو پھر ہم پہ فرض ہو جاتا. قرآن کا ذکر آ گیا، قرآن پڑھنا، سمجھنا، عمل کی نیت سے، احادیث پڑھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، زندگی کے حالات پڑھنا. اب یہاں جو آیات آ رہی ہیں یہ اکثر مسلمانوں کے خلاف یہ کوٹ کی جاتی ہیں آؤٹ آف کانٹیکسٹ. اس پہ میری بھی بعض لوگوں سے بحث ہوئی ہے. یہ بالکل لوکل معاملہ ہے. مکہ معظمہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو ہجرت کرنا پڑا. فتح مکہ کے بعد، یہ سورہ بقرہ فتح مکہ کے بعد کی ہے، مدنی ہجرت کے بعد کی ہے. اب فتح مکہ کے بعد ہوا یہ کہ جب مسلمان یہاں آ گئے تو پھر ان کا بول بالا ہو گیا. تو اب یہاں اس معاملے میں بات آ رہی ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، اور اللہ کی راہ میں ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہو. دیکھیں انیشیٹ نہیں کیا گیا. مجھے حیرت ہوتی، بعض بڑے پڑھے لکھے علماء جو ہے بعض ایسی بات بتا دیتے ہیں. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی میں بتا دیجئے انیشیٹ. سیلف ڈیفenس میں تبوک تک چلے گئے. ایک ڈیفنس ہوتا کہ آپ اپنے جگہ پہ رہ کے ڈیفنس کرتے. جنگ احد میں باہر نکل کے احد پہاڑی کے طرف جا کے جو ہے ڈیفنس کرنا پڑا، کیونکہ حملہ مکے والے مکہ چھوڑ کے آئے تھے. رسول اللہ اور صحابہ جو ہے مکہ معظمہ نہیں گئے تھے. تو آفینس ان کی طرف سے ہوا تھا، ان کی طرف سے زیادتی ہوئی تھی، تو ڈیفنس میں لڑے تھے. تبوک میں معلوم ہوا تھا کہ تمام فوجیں جمع ہو رہی ہے رومی بادشاہ کے، تو اس کو روکنے کے لیے، ان پہ ڈھاک ڈالنے کے لیے 30,000 کی فوج لے کے چلے گئے. جنگ نہیں ہوئی، یہ بات اور ہے. تو یہاں لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے. میں آپ سے بول چکا ہوں کہ کچھ ایسی کوئی ماحول ایسا بن گیا تھا، کوئی صاحب مجھ سے پوچھے ایسی کہ بھئی اگر آپ کو کچھ پیسے دیں تو آپ قبول اسلام چھوڑ دیتے کیا؟ یہ سب زبردستی نہیں ہو، پیسوں کی خاطر کوئی چھوڑ دیں گا، مگر اسلام یا جو بھی آپ فالو کرتے ہو دل کی کیفیت ہے. تو یہاں یہ بات آ رہی ہے کہ اگر وہ تم سے لڑیں تو تم ان سے لڑو. دیکھیے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُوكُمْ، وہ لوگ جو تم سے لڑتے ہیں ان سے لڑو. وَلَا تَعْتَدُوا، اور حد سے مت نکلو، زیادتی مت کرو. ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ تعالیٰ حد سے نکلنے والوں کو پسند نہیں کرتا. جتنی زیادتی وہ کریں اتنی زیادتی تم کرو. کیسے؟ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، اور ان کو قتل کرو جہاں تم ان کو پاؤ. وَأَخْرُجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور ان کو اس جگہ سے نکالو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا تھا. بات سمجھیے، مکہ معظمہ سے ہجرت کرنا پڑا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو. انہوں نے تم کو مکے سے نکالا تھا تو تم بھی ان کو مکے سے نکالو. جہاں تم ملتے تھے وہ قتل کرتے تھے تو وہ بھی جہاں ملے تم قتل کرو. یہ بالکل ایک لوکل سگنیفیکنس کی بات ہے. اس کو ہمارے خلاف کوٹ کیا جاتا ہے وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، کہ بھئی ان کے پاس تو ان کا مذہب سکھاتا ہے کہ ان کو قتل کرو جہاں تم پاؤ. تو اتفاق کی بات یہ ہوئی کہ ایک مسلم محترمہ گھر تشریف لائی تھی. تو انہوں نے کہا کہ میں کسی سے بات ہوئی تھی ہمارے کلب میں، تو انہوں نے کہا کہ بھئی قرآن میں یہ آیت ہے. تو میں یہ آیت فوراً نکالا.
نکال کے یہ پڑھا، پورا بیک گراؤنڈ ان کو پڑھ کے سنایا. اس کے بعد میں سورہ ممتحنہ کی 7ویں آیت جو بعد میں آ رہی ہے وہ بھی جو ہے ان کو سنایا. تو جب تشفی ہوئی، ورنہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ واقعی ہمارا مذہب ایسا ہے کہ جہاں کافر ملے جہاں مشرک ملے مارو. ایسا نہیں ہے، ایسا ہے ہی نہیں. آگے بات معلوم ہوگی. والفتنۃ اشد من القتل، اور فتنہ قتل سے زیادہ شدید ہے، تکلیف دہ ہے. فتنہ کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ خوف طاری کر کے رکھنا، ہمیشہ آزمائشوں میں ڈالنا، ہمیشہ کچھ ایسی حالت کرنا کہ بس پریشانی لپٹی ہوئی ہے. یہ فتنہ ہے. بہتر ایک وقت قتل کر دو، قصہ ختم ہو گیا. دیکھیے جیسے صحابہ کی زندگی گزری تھی مکہ معظمہ میں، بھئی ایک صحابی کے سامنے ان کی والدہ کی شرمگاہ میں برچھی ماری گئی. یہ کیا ہے؟ یہ کس طرح انگاروں پہ سے صحابہ کو کھینچا گیا، ان کے خون سے جو ہے انگارے بجھے. اس کے باوجود بھی اگر مسلمان بدلہ نہ لے تو پھر کیا بات ہوئی؟ تو یہ لوکل سگنیفیکنس کی بات آ رہی ہے کہ یہ ہمیشہ جو تم کو خوف طاری کر کے رکھتے ہیں، تم کو ستاتے ہیں، یہ قتل کرنے سے زیادہ ہے. قتل میں تو ایک وقت قصہ ختم ہو جاتا ہے. اب ہم سمجھتے ہیں نا بھائی خیرات دو پیچھا چھوڑاؤ، خرچ بولے تو بار بار جا کے پوچھنا پڑتا، دیتا نہیں انہیں. تو اس طریقے سے یہ فتنے سے زیادہ جو ہے قتل سے زیادہ فتنہ جو ہے سخت ہے، تکلیف دہ. ولا تقاتلهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، اور مسجد حرام کعبے کے احاطے میں ان سے مت لڑو جب تک کہ وہ تم سے نہ لڑیں. دیکھیے ہر جگہ ڈیفنس ہے کہ آگے کعبے کے احاطے میں مارو، نہیں، ایسا نہیں ہے. کعبے کے احاطے میں ان سے مت لڑو جب تک کہ وہ نہ لڑیں. فَإِنْ خَاتِلُكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، اور اگر وہ تم سے لڑیں تو پھر ان کو قتل کر دو. اسلامی حکومت ہے وہاں، مرکز اسلام ہے کعبہ. وہاں کا بھی اگر آپ بے حرمتی کریں گے، بے عزتی کریں گے، وہاں بھی جو ہے اس کی سینکٹیٹی اگر آپ قائم نہیں رکھیں گے، سیکریٹنس قائم نہیں رکھیں گے، تو پھر کیا بیٹھ کے تماشا دیکھیں گے؟ کذالک جزاء الکافرین، کافروں کی جو ہے اسی طریقے کی جو ہے سزا ہے. اب یہاں دیکھیے فَإِنِ انتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اگر وہ رک جائیں، باز آ جائیں، تو جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ گناہوں کی سزا سے بچانے والا اور رحم کرنے والا. اب یہاں آپ کو ایک سورہ ممتحنہ کی 8ویں آیت ہے، اس کا ترجمہ ہے: جن لوگوں نے تم سے دین کے بارے میں لڑائی نہیں لڑی، جن لوگوں نے تم سے دین کے بارے میں لڑائی نہیں لڑی اور تمہیں گھروں سے نہیں نکالا، ان کے ساتھ بھلائی اور انصاف کرنے سے اللہ تعالیٰ تم کو نہیں روکتا. اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے بلا شبہ محبت کرتا ہے. بات آ گئی. اس کے بعد کی، اس کے پہلے کی آیت آئی کہ ہاں جن لوگوں نے تم کو گھر سے نکالا ہے، تم کو دین میں تم سے لڑتے ہیں، ان کے ساتھ معاملہ الگ. دیکھیے میں کھلے الفاظ میں بول رہا ہوں، جیسا ہمارا یہاں معاملہ ہے، اللہ کے فضل سے آج کل جیسے حالات ہیں، ہم بالکل اچھے ہیں، ہم بھی اچھے ہیں، ختم ہو گئی بات. بیٹھے بیٹھے کیوں چھیڑنے؟ بھئی وہ ہم سے اچھے ہیں، ہم ان سے اچھے ہیں، ماشاءاللہ. یہ کمیونیکیٹ کرنا ہے ان کو. دیکھیے صلح حدیبیہ کا فلسفی ذہن میں رکھیے. صلح حدیبیہ جب ہوئی تو دشمنوں تک بھی جو ہے دین کو پہنچانے کا ذریعہ بن گیا. صلح ہو گئی، مل گئے آپس میں. اب تم الگ ہم الگ تو پھر بات بڑی وہ ہو جاتی. تو یہاں بول رہے ہیں کہ اگر وہ تم سے دین میں نہیں لڑتے اور تم کو گھروں سے نہیں نکالا ہے تو اللہ تعالیٰ تم کو کوئی جواز ہی نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ تو انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. پھر کہا کہ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونُ الدِّينُ لِلَّهِ، اور ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہیں رہے. یہ ڈرانا دھمکانا نہیں، لیو پیسفلی، کیونکہ وہاں ان کی حکومت ہے، مسلمانوں کی حکومت وہاں ہے. اور پھر کہا کہ وَيَكُونُ الدِّينُ لِلَّهِ، اس وقت تک لڑو جب تک کہ دین اللہ کی خاطر قائم ہو جائے. دین اللہ کے لیے قائم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس حکومت میں قرآن اور حدیث کے مطابق حکومت ہو. جو نیئرسٹ معلوم ہوتا ہے وہ سعودی عربیہ ہے، نیئرسٹ، کمپلیٹ نہیں. بعض نام کے ممالک ہیں جہاں کے علماء جو ہے ٹی وی پہ تک اعتراض کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایسا ہو رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے. نام ہے ایک اسلامی ملک. تو یہاں مقصد کیا ہے
اس درس کا بھی کیا مقصد ہے؟ مقصد یہ ہے کہ دین اللہ تعالیٰ کے لیے قائم ہو جائے اور کسی کی پرستش نہ ہو. دیکھیے یعنی قرآن اور حدیث پہ بیسڈ جو ہے اسلامی حکومت قائم ہو، اس وقت تک جو ہے ان سے لڑو. فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، اور اگر وہ رک جائیں تو پھر کوئی دشمنی ان سے نہیں، کوئی حملہ نہیں، کوئی وائلنس نہیں، سوائے ظالمین پہ، سوائے جو زیادتی کرنے والے ہیں ان پہ. ایک عام اصول مت بنا لو کہ نعوذ باللہ غیر مسلموں سے جو ہے دشمنی رکھیں گے، ماریں گے، تو اس میں زیادتی نہیں ہے. اب پھر اصول بتا رہے ہیں، الشہر الحرام بالشہر الحرام، اگر وہ احترام کے مہینے ذیقعد، ذوالحج، محرم، رجب، ان مہینوں میں اگر زیادتی کریں تو تم بھی ان مہینوں میں زیادتی کرو، اگر جنگ کریں تو تم بھی جنگ کرو. والحرمات قصاص، اور جو دوسرے احترام کی چیزیں جیسا مکہ معظمہ ہے وہاں تم سے لڑیں تو تم بھی لڑو. فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثلہ ما اعتدى علیکم، اور اگر کوئی تم پہ زیادتی کرے تو جتنی زیادتی اس نے تم پہ کی ہے اس کے برابر زیادتی ان پہ کرو. اب انصاف کی اس سے بہتر کتاب کیا مل سکے گی؟ بھئی موقع ملا مار کے پھینک دو، نہیں، سوال ہی نہیں. آپ سے جتنی زیادتی انہوں نے کی ہے آپ اتنی زیادتی. اور یہ کس کے لیے ہے؟ اسلامی حکومت کے لیے. کہیں آپ یہاں کرنے جائیں گے؟ آپ نہیں ہوتا ہے. یہ مکہ معظمہ کی زندگی ہے. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. مکہ معظمہ جہاں مسلمان حاکم بھی نہیں تھے، غلام بھی نہیں تھے. مدینہ منورہ جہاں اسلامی حکومت تھی. ہمارے پاس افسوس کا مقام یہ ہے کہ اسلامی حکومت میں دبے ہوئے ہیں مکہ معظمہ کی طرح، اور جہاں اسلامی حکومت نہیں ہے وہاں سینہ تان کے نکل رہے ہیں مدینہ منورہ کی طرح. دونوں میں سنت کی کاپی نہیں ہو رہی. جہاں اسلامی حکومت نہیں ہے وہاں برداشت کر کے دین کو پھیلاؤ. بخول کسی کے مکہ معظمہ میں تلوار نہیں اٹھائی گئی، ہاتھ تک نہیں اٹھائے گئے، کیا کیا نہیں ظلم سہے گئے. مدینہ منورہ میں ایسا نہیں ہوا. اسلامی حکومت قائم ہو گئی تھی، ڈیفنس کے لیے برابر اٹھی. تو اس طریقے سے جو ہے یہاں بات آ رہی ہے کہ جتنی زیادتی وہ کریں تم پہ اسلامی حکومت میں اتنی. اب یہاں تو ہم کو برداشت ہی کرنا پڑے گا جو بات سمجھ میں آتی ہے. واتقوا اللہ وعلموا ان اللہ مع المتقین، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہے، صابرین کے ساتھ ہے. جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ سے ڈر کے جو ہے گناہوں سے رکتے اور نیکی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے. وانفقوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں خرچو. جائز ہے یہ جنگ وغیرہ ہوگی تو کچھ پیسوں کی ضرورت ہوگی تو اللہ کے راستے میں خرچو. ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ واحسنوا، اور اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو تباہی میں مت ڈالو. دولت ہے، خرچ سکتے ہیں اسلام کے لیے، لیکن رکے ہوئے ہیں. اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو جو ہلاکت میں ڈالے. دیکھیے بخل کسی کے کہ بعض لوگ حساب ڈال کے بتائیں کہ اگر صحیح طریقے پہ زکوٰۃ نکلے تو دنیا میں کوئی مسلمان غریب نہ ہو. صحیح طریقے سے اگر زکوٰۃ، اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، یہ کیلکولیٹڈ نظام ہے. زکوٰۃ صحیح طریقے سے نہیں نکلتی تو خرچو، اللہ کی راہ میں خرچو، اور اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو جو ہے ہلاک مت کرو. وَأَحْسِنُوا، اور بہترین طریقے سے عمل کرو. ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ محسنین سے محبت کرتا ہے. یہ محسنین کون ہے؟ جن کے عمل میں حسن ہے. دیکھیں ایک بات سمجھیے، تقویٰ دل کی کیفیت ہے، کسی کو نہیں دکھتا. حسن باہر کی کیفیت ہے، سب کو دکھتا. تو دل میں تقویٰ رکھ کے پرفیکشنسٹ، بہترین عمل کرنے والا متقی بھی ہوا، محسن بھی ہوا. یعنی پرفیکشن لانا، ایک حسن لانا. اس میں بار بار مثال دیتا ہوں کہ بھئی اس کھمبے کو بغیر پلاسٹرنگ اور بغیر کلرنگ کے چھوڑ دے سکتے تھے. اندر سٹیل کے راڈز ہیں، تقویٰ ہے اندر، مضبوط تقویٰ ہے، سٹیل کے راڈز ہیں. لیکن اب اس میں کیا کرے، پلاسٹر بھی لگائے، پھر پینٹ بھی لگائے، تو اس میں ایک حسن آ گیا، ایک خوبصورتی آ گئی. تو اس طریقے سے جو اسٹیل کے پلرز ہیں اندر تقویٰ ہے، مضبوط اندر سے کرا ہوا ہے. اب محسن کیا ہے؟ یعنی 4 رکعت فرض پڑھنے کا حکم آیا، آپ اس سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھے، پھر 2 رکعت سنت پڑھے، پھر نفل پڑھے. یہ آپ نے اپنی ظہر کی نماز میں حسن پیدا کیا، زیادتی کی. تو تقوی کے ساتھ، اللہ کے خوف کے ساتھ بہترین شکل میں اپنے آپ کی عبادت، اپنے اعمال کو پیش کرنا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے. وَأَتِمُّوا الْحَجَّ
وہ عمرۃ للہ، اور حج اور عمرہ اللہ کے لیے جو ہے مکمل کرو۔ اب دیکھیے ہر عمل کے لیے ایک ریزن دیا گیا، جیسا نماز پڑھو میرے ذکر کے لیے، روزہ رکھو تقوی کے لیے، گناہوں سے بچنے کے لیے، زکوٰۃ دو تاکہ دولت انہی لوگوں میں نہ گھومے، سورہ حشر کی 7ویں آیت ہے۔ یا حج کے بارے میں آ رہا ہے کہ حج کرو میرے لیے۔ تو پھر ابھی حج کے بارے میں یہ بات سمجھ میں آنا ہے کہ حج جو ہے ایک گیٹ ٹوگیدر ہے سارے مسلمانوں کا، ہر ملک سے ہر قسم کے لوگ، ہر زبان بولنے والے آ جاتے ہیں۔ پھر اس میں جو ہے ایک عجیب قسم کی کمیٹی پیدا ہو جائے۔ دیکھیے کہیں کا ڈائریکٹر جنرل ہے وہ بھی احرام میں ہے، کہیں کا پیون ہے وہ بھی احرام میں، کہیں کا بادشاہ ہے وہ بھی احرام میں ہے، کہیں کا غلام ہے وہ بھی احرام میں، ایک یونیفارمٹی آ جائے۔ پھر اس کے بعد میں تیسری چیز انسگنیفیکنس اپنا محسوس ہوتا کہ یو آر ون آف دی کراؤڈ، خاص بات، کوئی پوچھ کے ہی نہیں دیکھ رہا آپ کو، بھئی اب یہاں نکل رہے ہیں، سلام علیکم صاحب کیا ہے صاحب خیریت ہے، وہ ہے، پوچھ کے دیکھ رہے ہیں، وہاں کوئی پوچھ کے ہی نہیں دیکھ رہا۔ آپ ہوئیں گے ڈائریکٹر جنرل، آپ کچھ بھی ہوئیں گے، آپ پولیس کمشنر ہوئیں گے، کوئی پوچھ کے نہیں، احرام میں ہے۔ تو ایک سینس آف انسگنیفیکنس آتا۔ پھر اس کے بعد میں اکوموڈیشن کی عادت ہوتی، اجی آپ نماز پڑھ رہے ہیں، ایک صاحب سر کو لات مار کے چلے گئے، غصہ نہیں آیا آپ کو؟ دوسری جگہ کرے تو سر کھول دیتے آپ اٹھا کے۔ میں مقام ابراہیم کے پاس آپ جو ہے طواف کر کے جو ہے 2 رکعت نماز پڑھے، اب ریلا چلے جا رہا، کسی کا پیر لگ گیا سر کو، کسی کو دھکا لگا، اتنی دور نکل گئے، کہیں پھنس گئے جا کے۔ اکوموڈیشن کی ٹریننگ ہوئی، ہر جگہ ٹریننگ ہو رہی ہے۔ پھر اس کے بعد میں عرفات میں آپ دیکھیں تو قیامت کا منظر جو ہے سامنے آ رہا ہے۔ پھر حج کی اہمیت یہ ہے کہ حدیث میں آیا ہے کہ مقبول حج، جو حج قبول ہوتا ہے، اس سے اور اسلام لانے سے اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے سے آدمی ایسی ہو جاتا ہے جیسا ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو، پورے گناہ جو ہے اس کے معاف ہو جاتے ہیں۔ پھر کہا کہ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، اور اگر تم روک لیے جاؤ تو جو بھی قربانی کا جانور تمہارے ساتھ ہے اس کو وہیں جہاں روک لیے جائے وہیں قربانی کر دو۔ صلح حدیبیہ کے وقت ویسی کیا گیا تھا۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اور اپنے سر کے بال اس وقت تک مت نکالو جب تک کہ قربانی کے جانور اپنے مقام تک نہ پہنچ جائیں، یعنی قربانی دینے کے بعد جو ہے سر کے بال نکالنا ہے۔ اب جن کا حج کا انشاءاللہ ارادہ ہے وہ کوئی بھی حج پہ کتاب اگر پڑھ لیں، کئی کیسٹس ہیں، معلم وغیرہ بتاتے ہیں، تو میں اتنی تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدْقَةٍ أَوْ نُسُكٍ، اور اگر قربانی دینے سے پہلے تمہارے سر میں کوئی ایسی بیماری آ جائے کہ تم کو بال نکلوانا پڑے اور قربانی کے بعد بال نہیں نکلوا سکے، تو اس وقت جو ہے یا تو 3 دن کے روزے، جیسا حدیث میں اس کا ایکسپلینیشن آیا، 3 دن کے روزے رہیں، یا جو ہے 6 مسکینوں کو، غریبوں کو کھانا کھلائے، یا 1 بکری ذبح کرے۔ فَإِذَا آمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، اور اگر تم جب امن میں ہو تو اور تم عمرے کے ساتھ حج تک جو ہے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو، یا حج تمتع جو ہے جس کو بولتے ہیں، اس کے کلاسیفیکیشنز آئے کہ اگر تم حج تک جو ہے عمرے سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو اس وقت جو ہے جو بھی قربانی کے جانور ہیں وہ تم کو دے دینا چاہیے۔ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ و7 إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ 10 كَامِلَةٌ، یعنی اگر کوئی قربانی کا جانور نہیں دے سکے تو وہ حج کے دوران میں 3 روزے رکھے اور حج سے واپسی کے بعد 7 روزے رکھے، یہ کل 10 روزے ہوں گے۔ تِلْكَ 10 كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ اس کے لیے ہے جس کے لوگ مسجد حرام کے قریب نہیں رہتے، یعنی ہم جیسا یہاں سے جائیں گے تو اگر قربانی دے سکتے ہیں تو قربانی دیں، اگر قربانی میسر نہیں دے سکتے ہیں تو حج میں 3 روزے رہیں، حج سے واپسی کے بعد 7 روزے رہیں، کل 10 روزے رہیں۔
وہاں کے لوگوں کے لیے نہیں ہے. واتقوا اللہ وعلموا ان اللہ شدید العقاب. اور پھر اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ سزا دینے میں شدید ہے. یعنی جیسا غفور اور رحیم ہے اسی طریقے سے شدید العقاب ہے.